أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد۔ جو بھی میرا بھائی میری بہن میری اس ویڈیو کو دیکھے، اللہ پاک امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں اس کی تمام پریشانیاں دور فرمائے اور اس کی ساری فیملی کو سدا شاد و آباد فرمائے۔ ایک ملک کا ایک بادشاہ تھا، وہ چاہتا تھا کہ میں کبھی مروں ہی نہیں، ہمیشہ میں زندہ رہوں۔ اس کے وزیر تھے 5، ان میں ایک حکیم تھا۔ اس نے کہا کہ فلاں ملک میں ایک جڑی بوٹی ہے، اگر وہ آپ کے لیے منگوائی جائے تو اسے ایک آپ کو میں دوائی بنا کر دوں گا، وہ آپ کھائیں گے۔ وہ جڑی ایسے آب حیات ہے، وہ آپ جب کھائیں گے تو آپ کو موت ہی نہیں آئے گی۔ تو اس نے ان کو بھیجا کہ تم 5 ہی جاؤ، اس ملک پر جاؤ اور میرے لیے وہ بوٹی لے کر آؤ۔ بہت بڑا سبق ہے اس بات قصے میں۔ جب وہ وزیر وہاں پر گئے تو وہاں کے جو راجا تھا اس نے ان کو پکڑوایا، ان سے پوچھا کس ملک سے آئے ہو، کیوں آئے ہو، تو انہوں نے قصہ سارا بتا دیا۔ تو بادشاہ نے کہا، اس راجا نے کہا، اپنے خادموں سے کہا کہ ان کو فلانی پہاڑی پر جا کر پہاڑی کے نیچے ان کو باندھ دو اور ان کی سزا اس دن ختم کروں گا جس دن یہ پہاڑ ٹوٹ کر 2 ٹکڑے ہوگا۔ اب ان کو باندھ دیا۔ جب باندھ دیا وہ وہاں پر اتنی مصیبت میں پڑے، پریشان ہوئے، تو اس نے رب کو پکارا، رب کو سجدہ کیا کہ یا اللہ اس پہاڑ کو 2 ٹکڑے کر دے، یا اللہ اس پہاڑ کو 2 ٹکڑے کر دے، یا اللہ اس پہاڑ کو 2 ٹکڑے کر دے۔ انہوں نے ایسا رب کو پکارا اور ان کے آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ تو میرے رب نے ایسا زلزلہ وہاں پر، رب نے جو زلزلہ بھیجا کہ وہ پہاڑ، زمین ہلنے لگی اور وہ پہاڑ ٹوٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا۔ راجا کو پتا چلا کہ یہ پہاڑ ٹوٹ گیا ہے اور ان کو اس نے منگوایا، کہا کہ تم نے کیا ایسا کیا کہ یہ پہاڑ ہی ٹوٹ گیا؟ انہوں نے کہا ہم نے اپنے اس رب کریم کو پکارا، ہم روئے کہ یا اللہ ہم پہ یہ مشکل آئی ہے، یہ پہاڑ کوئی 2 ٹکڑے کر دے۔ تو رب نے ہماری یہ سنے، پہاڑ کو جو ہے 2 ٹکڑے کر دیا۔ تو اب راجا نے کہا کہ تم جاؤ واپس اور جس بادشاہ نے تمہیں یہاں پر بھیجا تھا اس بادشاہ کو یہ سارا قصہ بتانا، اور جب قصہ بتا چکو تو اس کو میرا یہ پیغام دینا، کہنا کہ اس ملک کے راجا نے یہ تیرے لیے پیغام دیا ہے کہ 5 لوگ مل کر پہاڑ کو انہوں نے بدوا دی تو پہاڑ ٹوٹ گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اور تو اتنے کروڑوں لوگوں کا بادشاہ ہے، اتنی بدوائیں تجھے تو ٹکڑوں ٹکڑوں سے ریزہ ریزہ کر دیں گی۔ اگر تو چاہتا ہے کہ میں ہمیشہ زندہ رہوں تو ان جڑی بوٹیوں کو چھوڑ دے، تو ایسا عمل کر، ایسی غریبوں کی خدمت کر، ایسی یتیموں کی مدد کر، ایسی غریبوں کی ہمدردی کر کہ قیامت تک تیرا نام دلوں میں زندہ رہے۔ وہ گئے، انہوں نے بادشاہ کو یہ پیغام سنایا
تو اس میں یہ سبق ملتا ہے کہ دنیا کے جو بادشاہ ہوتے ہیں، جو دنیا دار بادشاہ ہوتے ہیں، ایک تو بادشاہ ہوتے ہیں اللہ والے، ان کی تو مثال ہی سبحان اللہ ہے، باقی ایک ہوتے ہیں نفسی بادشاہ جیسے آج کل کے دور میں ہیں۔ تو یہ بادشاہ، ان کو اللہ کتنے لوگوں کی بد دعائیں ہوتی ہیں، اللہ کتنے لوگ غریب ان کو بد دعائیں دیتے ہیں۔ ان کو خوف خدا کرنا چاہیے، ان کو مظلوموں کی بد دعاؤں سے بچنا چاہیے، اور یہ غریبوں کی ہمدردی کریں۔ اگر غریب مسکین مظلوم جو ان کے خاص لوگ ہیں، چیلے ہیں، وہ تو دن بر دن امیر ہوتے جاتے ہیں، اور جو غریب ہے مسکین، اس کا حال یہ کبھی پوچھتے ہیں؟ اس غریب سے کبھی پوچھا ہے کہ تیرا وقت غریب کیسے گزرتا ہے، تیری صبح کیسے ہوتی ہے، تیری شام کیسے ہوتی ہے، تیری رات کیسے ہوتی ہے، تو بچوں کو کیسے روٹی کھلا سکتا ہے، تو بچوں کو کیسے کپڑا پہنا سکتا ہے؟ اس دور میں خاص کر کے ایسے لوگوں پر غربتیں آ گئیں، اتنی مہنگائی کے دور میں کہ لوگوں نے جو ہے، کئی لوگ تو مایوس ہو جاتے ہیں، لیکن ان لوگوں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، رب تو ہے نا، رب مدد کرے گا۔ تو یہ جو بادشاہ ہیں آج کل کے، ان کو خدا کا خوف رکھنا چاہیے، غریبوں کی مدد کرنی چاہیے، ورنہ یہ غریبوں کی بد دعائیں ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گی، یہ دنیا اور آخرت میں ذلیل ہو جائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں ایسے بادشاہ دے جن کو اللہ کا خوف ہو، جن کو اللہ سے محبت ہو، رسول سے محبت ہو، جو گناہوں سے بچنے والے ہوں، جو توبہ کرنے والے ہوں، اور جو غریبوں مسکینوں کی مدد کرنے والے ہوں۔ اللہ پاک ہمیں ساری زندگی اپنے کریم آقا پر درود پاک پڑھنا نصیب فرمائے۔ سارے پاکستان میں، سعودی ایران میں، عراق میں، شام میں، فلسطین میں، انڈیا کے مسلمان وہاں پر بھی رہتے ہیں، وہ بھی جہاں بھی جس ملک میں بھی مسلمان ہیں، رب ہر مسلمان کو یہ توفیق دے، یہ سعادت دے کہ وہ اپنے گھر میں لاکھ درود پاک پڑھوائے، اور اللہ پاک چادر زینب کے صدقے یہ میری دعا قبول فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔